BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. عالمی ادارہ صحت کے بقول پاکستان میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد 1.5 کروڑ ہے، لیکن سماجی رویہ یہ ہے کہ لوگ نہ مرض کو جانے نہ علاج کو. ریو میں لٹ جانے کا شور مچانے والے امریکی اولمپئنز کا جھوٹ پکڑا گیا. غلغہ پاڑے اور توڑ پھوڑ کے مقدمے سے بچنے کے لیے جرمانے کی ادائیگی. اور ملیے گا پاکستان کی ایک جوان سال اور باہمت سائیکلسٹ سے جو بلندیوں کو سر کرنے کا عزم رکھتی ہیں. انتہائی افسردگی، مایوسی یا ڈپریشن گو کہ ایک مرض ہے، لیکن عموماً لوگ اس سے آگاہ نہیں اور بات جادو، ٹونے، گنڈے اور جن بھوت تک جاتی ہے. سسٹم ظریفی تو یہ بھی کہ مرض چاہے نفسیاتی اور قابل علاج ہو، لیکن ظالم سماج پاگل کا لیبل پہلے ہی لگا دیتا ہے، جس کے بعد زیادہ تر ایسے افراد کا مقدر یا تو عطائیوں کے ہاتھوں بجلی کے جھٹکے ہوتے ہیں یا بہت بڑی تعداد میں لواحقین پیروں فقیروں سے آس لگاتے ہیں. پاکستان میں ذہنی صحت کے حالات کیسے ہیں، اس کا اندازہ اعداد و شمار سے یوں لگائیے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ملک میں 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد ذہنی امراض کا شکار ہیں، اور طبی ماہرین کے مطابق ملک میں بگڑتے حالات کی وجہ سے آبادی کا خاصا بڑا حصہ ڈپریشن میں مبتلا ہے. دوسری جانب حکومتی ترجیحات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 18 کروڑ سے زیادہ آبادی کے لیے صرف 5 سرکاری سائیکیٹرک ہاسپٹل ہیں، اور اتنی بڑی آبادی اور مریضوں کی اتنی بڑی تعداد کے لیے تربیت یافتہ سائیکیٹرسٹ کی تعداد صرف 300 کے لگ بھگ ہے. صفیہ بی بی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دوا کی متحمل نہیں، دعا ہی ان کی آخری امید ہے. یہ بابا حاجی شیر کا صوفی مزار ہے، جہاں ملک بھر سے ذہنی مریض اپنی زندگی کے کئی موسم زنجیروں میں درختوں سے بندھے بسر کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیشتر افراد قابل تشخیص اور قابل علاج ذہنی امراض کا شکار ہیں. 2 سال ہو گئے میں پوتے دے مگر پھر دی نو میرے پیراں دے لو ڈگایا، میں بڑا پھری ہے بیٹے مگر 2 سال ہو گئے مجھے اس کے پیچھے پھرتے ہوئے. میرے پیروں کے تلوے تک پھٹ گئے ہیں. گلیوں میں پھرتا تھا اور بچے مارتے تھے میرے بچے کو. ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس کا علاج کروا سکیں. پیسے نہیں کہ لب دے جڑا علاج کرا لیے تھے. مزار پر لائے جانے والوں کے ساتھ اکثر ان کے لواحقین بھی پناہ گزینوں کی طرح وہیں بسیرا کر لیتے ہیں، لیکن کئی مریض مزار کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. امید شاید ان کے گھر والوں کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور گھر والے ان کا. تپتی دھوپ میں درختوں کے ساتھ یہ افراد جکڑے رہتے ہیں، اور ان کے خاندان کو بھی ایک معجزے کی امید نے جکڑ رکھا ہے. ان لوگوں کی یہاں موجودگی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ذہنی صحت سماجی اور معاشی طور پر عام پاکستانی سے کتنی دور ہے. گو کہ لاہور میں قائم فاؤنٹین ہاؤس جیسے دیگر نجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن عوام کی اکثریت مہنگے علاج کی متحمل نہیں. ماہرین کے مطابق پاکستان میں ذہنی صحت کا مسئلہ جتنا بڑا ہے، اس سے نمٹنے کے ادارے اور وسائل اتنے ہی محدود ہیں. سہولیات کے ساتھ شعور کی واضح کمی ہے. جیسے کہتے ہیں جی وہ مینٹل ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے ہماری سوسائٹی. بگ سٹیز میں ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں. چھوٹے شہروں میں ابھی بھی جیسے وہ پیری فقیری کا ایک رواج ہوتا ہے پاکستان میں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہمیں سائیکو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے. بندھے ہوئے بھلائے گئے یہ لوگ شاید پاکستان میں کروڑوں ذہنی مریضوں کی تصویری علامت ہیں، جو اپنے دماغی اضطراب کی زنجیروں سے تب تک آزاد نہیں ہو پائیں گے جب تک سماجی اور ریاستی سطح پر ان کو قبولیت نہیں ملے گی. صبا اعتزاز، BBC نیوز، بھورے والا. اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہارون احمد. ڈاکٹر صاحب مختصراً وضاحت کیجیے گا کہ دماغی اور نفسیاتی امراض میں فرق ہے کیا؟ دیکھیے دماغی امراض جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر نیورولوجی میں آتا ہے، مطلب کوئی پھوڑا ہو، کوئی ایپیلیپسی ہو وغیرہ وغیرہ. اور نفسیاتی وہ ہے جو کہ مطلب جس میں کوئی آرگینک چیز نہیں ہو، بلکہ یہ سوچ کی بیماری ہو یا اپ برنگنگ کی بیماری ہو یا اس کے بیہیویئر میں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیں امراض ان کے تئیں سماجی رویہ کیا اہمیت رکھتا ہے, کس طرح کا ہے؟ سماجی رویہ میرا خیال ہے کہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ ذہنی مریض ہیں وہ خود اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی شخصی خامی ہے, ہماری شخصیت میں خامی ہے, اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے کیا تکلیف ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس کے اوپر زور دیں. اب ٹی وی وغیرہ ہے جس میں کہ ہم لوگوں نے ٹی وی پہ 2 مریضوں کو پیش کیا پچھلے مہینے, جس میں کہ انہوں نے کہا, ایک ڈاکٹر ایک اور, جس نے کہا کہ میں ذہنی مریض رہ چکا ہوں, مجھے بائی پولر ہے, اب میں ٹھیک ہوں, آپ کو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس قسم کی چیز, چونکہ ٹی وی اب ایسا ہے جو کہ اس سے ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں, لیکن لوگ پیروں, فقیروں, دم, تعویذ اور مزاروں میں گھیر جاتے ہیں, وجہ آگہی کی کمی ہے یا واقعتاً علاج کے وسائل ہی میسر نہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو آگہی کی کمی بھی ہے, اس لیے کہ لوگوں کو بہت عرصے سے یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں یہ کسی ہمیں گناہ کیا ہے یا جادو کر دیا ہے, کوئی دشمن نے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارا جیسے جیسے سہولت بڑھتی جاتی ہے, جبکہ اگر کوئی سہولت نہیں ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن جب آپ سہولت شروع کر دیتے ہیں, جس طرح کہ جنو ہاسپٹل میں جب پہلی مرتبہ 1975 میں ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو 2-3 مریض آتے تھے, 10 کوئی 5-6 سال کے اندر اگر ناک سے خون بھی آتا ہو تو بھی ہمارے پاس آ جاتے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سہولت بہت کم ہے, اور اعتقاد وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت مہنگا علاج ہے. کمیونٹی مینٹل ہیلتھ ابھی شروع ہوا ہے لیکن ہمارے یہاں رائج نہیں ہوا ہے. لوگ وہاں جا کے اگر ان کو بتایا جائے. آپ آگے بہت اچھی بات بتاؤں گا, ایک وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ریفر ہو کے آتے ہیں مریض, وہ ڈاکٹروں سے یا وکیلوں سے یا کہیں اور سے نہیں آتے, بلکہ وہ مریض 78% ایسے لوگ ہیں جو کہ مریض ٹھیک ہو کے گئے اور انہوں نے ریفر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ہارون احمد صاحب, ڈاکٹر صاحب کاش میرے پاس اور وقت ہوتا. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آئیے اب کچھ دیگر اہم عالمی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. ریو میں اولمپکس کے دوران لوٹے جانے کی غلط بیانی کرنے والے 4 امریکی تیراکوں میں سے ایک جیمز فیگن ایک برازیلی خیراتی ادارے کو $11,000 عطیہ کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. امریکی تیراکوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اتوار کو ریو ڈی جنیرو میں لوٹ لیا گیا تھا, تاہم CCTV فوٹیج سے پتہ چلا کہ ان کا یہ دعویٰ من گھڑت تھا. رسل ٹراٹ کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی. جیمز فیگن کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے اس عطیے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور جیمز فیگن کو ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے گا تاکہ وہ امریکہ واپس لوٹ سکیں. غلط بیانی کرنے والے 4 تیراکوں میں فیگن کے علاوہ رائن لاکٹی, گنر بینٹس اور جیک کانگر شامل تھے. خود امریکہ کی اولمپک کمیٹی نے ان کی غلط بیانی پر برازیلی عوام سے معافی مانگی ہے. رائن لاکٹی کا شمار دنیا کے بہترین تیراکوں میں ہوتا ہے. انہوں نے ریو میں اپنا 12واں گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس وقت امریکہ لوٹ چکے ہیں. Are you happy to go back home? Are you happy to go back home? Are you okay, guys? اس سے قبل غمزدہ چہروں پر چپ سادے امریکی تیراک گنر بینٹس اور جیک کانگر ریو ڈی جنیرو سے امریکہ واپس لوٹے. اتوار کی شب یہ دونوں تیراک رائن لاکٹی اور جیمی فیگن کے ہمراہ اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ گھر جاتے ہوئے انہیں پستول دکھا کر لوٹ لیا گیا. تاہم CCTV فوٹیج سے پتہ چلا کہ یہ چاروں در حقیقت ایک پیٹرول اسٹیشن پر تھے, جہاں ان میں سے ایک نے ٹوائلٹ میں توڑ پھوڑ کی. سٹاف کے ساتھ جھگڑا ہوا اور سیکیورٹی گارڈز بھی بیچ میں آ گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس جھگڑے پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے لوٹے جانے کا قصہ گھڑا. پیٹرول اسٹیشن پر ان کے لوٹے جانے یا ان پر تشدد ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے. اولمپک گیمز کی حفاظت کے لیے ریو میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے 85,000 اہلکار تعینات ہیں. حکام کو معلوم ہے کہ یہاں جرائم کی خبریں ریو کی ساکھ متاثر کر سکتی ہیں.
میکسیکو کے کمیشن برائے حقوق انسانی نے پولیس پر گزشتہ سال ایک چھاپے کے دوران 22 افراد کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ 15 مئی سن 2015 کو منشیات فروشوں کے ایک اڈے پر چھاپے کے دوران ایک پولیس اہلکار اور 42 مشتبہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس کا موقف تھا کہ یہ ہلاکتیں جوابی فائرنگ سے ہوئی تھی۔ امریکی اداکار جانی ڈیپ کی سابق بیوی ایما ہرڈ نے اپنی طلاق کے نتیجے میں ملنے والی $70 لاکھ کی رقم 2 خیراتی اداروں کو عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آدھی رقم خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے والے ادارے امریکن سول لبرٹیز یونین کو اور آدھی رقم لاس اینجلس میں بچوں کے اسپتال کو دی جائے گی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ کیسے راستوں کی دشواری کے باوجود سمر خان بلندیوں کو سر کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور آئیے ملیے ایک ایسی نوجوان طالبہ سے جو سائیکلنگ بھی کرتی ہیں اور فلاحی کام بھی، اور آج کل تو وہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی مہم پر ہیں، اور وہ بھی اپنی سائیکل کے ذریعے۔ تو فی الحال وہ ہیں کہاں اور یہ جنون سوار ہی کیوں ہوا، سنیے خود انہی کی زبانی۔ اسلام آباد سے میں نے سائیکلنگ سٹارٹ کی اور ابھی میں ہوں استک اور روندو کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے، وہاں پہ آلموسٹ 550 کلومیٹرز ہو چکے ہیں، اور میرا ٹوٹل جو ٹارگیٹ ہے وہ 800 کلومیٹر ہے، تب میں گلیشیئرز پہ پہنچوں گی اور یہ اٹیمپٹ کر پاؤں گی۔ یہ سفر میں نے اس لیے سٹارٹ کیا کیونکہ میں سائیکلنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ راستے میں جو بھی اسٹیشنز آتے گئے، لوکل ہوٹلز، ٹرک ڈرائیورز کے ہوٹلز، اسٹریم کا پانی اوپنلی میں نے پیا اور بہت ہیلدی تھا، الحمدللہ آئی ایم فٹ اینڈ فائن۔ یہاں کی دھوپ بہت سخت ہے اور آپ کو سیویئر سن برن ہو سکتے ہیں، اور مجھے ہوئے بھی ہیں کافی جگہوں پہ۔ سو آئی ووڈ ریکمینڈ اگر کوئی آتا ہے تو پریکاشنری میجرز وغیرہ وہ لے کر آئیں، اپنے آپ کو پراپرلی کور رکھیں، اپنے باڈی پارٹس۔ لوگ جب بھی مجھے سائیکلنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی جرمن ہوگی یا کورین ہوگی، انہیں لگتا ہی نہیں کہ پاکستان کی کوئی لڑکی بھی ایسا کر سکتی ہے یا پاکستان میں سائیکلنگ پاسبل بھی ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ جان کے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز کو اور بھی پروموٹ کیا جائے۔ ورچوئل بلڈ ڈرائیو میں رن کری ہوں اپنے اس پورے سفر میں۔ میں نے کافی سیشنز کرائے حویلیہ، ہری پور، ایبٹ آباد کی یونیورسٹیز میں، اور مجھے بہت اچھا رسپانس ملا۔ وہاں میں نے رجسٹریشنز بھی کرائے اور اپنے اس کاز کا مقصد بھی بتایا۔ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پیکس ہیں جو ان ایکسپلورڈ ان کلائمڈ پیکس ہیں، اور انہی میں سے ایک ورجن پیک میں سمٹ کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں اس کو اپنے نام سے رجسٹرڈ بھی کراؤں گی۔ اس سے بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے، جن لوگوں کے دل میں فیئرز ہیں کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہو سکتی یا وہاں جانا خطرناک ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ کیا پتہ ٹورزم اور زیادہ پروموٹ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ فیل بھی ہوتا ہے تو اسٹل میں نے ٹرائی کیا، آئی ول بی سیٹسفائڈ، اور میرے ساتھ کافی لوگوں کی دعائیں ہیں۔ موسٹلی میں اپنی والدہ سے بات کرتی ہوں کیونکہ وہی آگے میرے بہن بھائیوں کو اور ریلیٹیوز کو انفارم کر دیتی ہیں، تو میری آواز سن کے کافی خوش ہوتی ہیں اور دعائیں بھی دیتی ہیں، اور یہی کہتی ہیں کہ اپنا مشن کامیاب کر کے جلدی واپس آ جائیں۔ نوجوان سائیکلسٹ سمر خان کی کہانی خود انہی کی زبانی۔ آپ نے سائیکلسٹ سمر کی مہم کی تفصیل خود انہی سے سنی۔ یہ سارا سفر وہ شمالی علاقوں گلگت بلتستان اور پہاڑی راستے بالطور وہ ٹریک پر کر رہی ہیں، اور جب یہاں کے مہمان نواز اور ملنسار لوگ ہر وقت کو پیماؤں کی مدد کے لیے تیار ہی رہتے ہیں، ایسے میں وہ سمر خان کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔ دریا، پہاڑ اور یہ آب و ہوا، انہیں چھوڑ کر جانا شاید کوئی نہ چاہے، لیکن یہ نوجوان سائیکلسٹ مزید بلندیوں کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں سائیکلسٹ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن ان کے شوق مشترک ہیں، جن میں سماجی پہلو نمایاں ہے۔ یہ سائیکل لے کے آیا ہے، سائیکل ایک گرین آئیڈیا ہے، اسے نہ شور، نہ پولوشن، نہ کچھ اور یہ جو سبمٹ کر رہی ہے یہ نیچر کا حصہ ہو کے نیچر والا کام کر رہا ہے۔ ہمیں جو سکھایا گیا ہے ہمارے نارتھ پاکستان میں کہ کوئی بھی مہمان آئے اس کے ساتھ پورا دو، چاہے وہ جو بھی سوچے، آپ اچھے کرو، اس کو چھوڑو وہ جو آپ کے ساتھ اچھے کرے نہ کرے، جس سے آپ کو خوشی ملے گی، اس سے آپ کو ترقی ملے گی۔ اس لیے میں نے کہا چل ٹھیک ہے، ابھی میرا سسٹر کی طرح ہے، میں اس کے ساتھ نہیں دوں، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں دے سکتا۔
समर खान ने इससे कबल साइकिलिंग तो की है लेकिन कोह पैमाई नहीं की। उनका एक शौक़ उनके दूसरे शौक़ के नज़दीक उन्हें यहाँ दासू तक तो ले आया है, अलबत्ता अब इससे आगे उनकी हिम्मत और हौसला ये फ़ैसला करेंगे कि वो कोई चोटी सर कर पाती हैं या नहीं। अलबत्ता उन्होंने कई लड़कियों के लिए मिसाल ज़रूर कायम की है। पहाड़ की चोटी सर करना मुश्किल काम है और ये काम अब शुरू होने ही वाला है। इसके लिए क्या तैयारियां की जाती हैं? बेस कैंप से ऊपर चढ़ाई तो बहुत चढ़ाई होते हैं, वहाँ पे स्टीप होते हैं, तो ग्लेशियर भी होता है, स्नो भी होते हैं, तो वहाँ पे तो साइकिल का बस वो साइकिल कर ही नहीं सकते हैं। पहले जो इसके साथ जो गाइड होगा, माउंटेन जो गाइड होगा, उसने रोप फिक्स करना है, उसने रोप फिक्स करके फिर वो पहले जाएंगे, बाद में जो मिसाल के तौर कोई भी मेंबर हो, बाद में वो मेंबर आ जाएगा। कठिन सफ़र कुछ तो साइकिल के ऊपर तय हुआ और जहां मुमकिन ना था वहां उसे साथ ले चले। साइकिल का अपना वेट उसको कैरी करना, फिर अपने बॉडी स्ट्रेंथ मेंटेन रखना, ऑक्सीजन का एक और चैलेंज होगा वहाँ पे। तो लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कर रही हूँ, सारी प्रिकॉशंस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए प्रॉपर मीटिंग्स के बाद। तो अभी लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। नाहमवार रास्तों से नौजवानों के हौसले तो पस्त ना हुए, लेकिन पाकिस्तान में सयाहत ज़रूर मुतासिर हुई होगी, क्योंकि जिसे कोह पैमाई के लिए बालतोरो ट्रैक पर जाना है उसे इन्हीं पत्थरों पर चलकर आना होगा। अब्दुल्ला फारूकी, BBC न्यूज़, दासू, गिलगित बल्तिस्तान। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज आपकी दिलचस्पी जिन खबरों में रही उनमें रियो जाने वाले इंडियन पहलवान पर 4 बरस की पाबंदी की खबर के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के मुतनाज़ा सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बरहना मुजस्सिमों की अवाम में मकबूलियत और फ्रांस के एक शहर में उड़ती हुई चींटियों की ये खबर भी आपके रडार पर रही। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान में नफसियाती अमराज और इसके बारे में समाजी रवैये आज के सरबीन का बड़ा मौजू था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बकौल मुल्क में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ज़हनी अमराज का शिकार हैं और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में बिगड़ते हालात की वजह से आबादी का खासा बड़ा हिस्सा डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी जानिब हुकूमती तरजीहात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि 18 करोड़ से ज़्यादा आबादी के लिए सिर्फ 5 सरकारी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी-जामी। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।